أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چیپٹر 2 کے اور جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ 104 تک ہم نے کر لیا تھا، 105 جو پیج نمبر ہے. تو چیپٹر 2 کے اندر جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ توبہ کے حوالے سے، اور توبہ انسان یعنی اس سے پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے. توبہ جو ہے وہ بہت سارے مختلف اس کو دیکھنے کے زاویے ہیں. انسان ایک زاویہ معافی کے اعتبار سے بھی ہے. اس میں جب ہم معافی کا کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا، غلط کام کر کے انسان کو احساس ہوا، ندامت ہوئی، ندامت کے بعد اس نے اس شخص سے جو ہے وہ معافی مانگی. اور اس کے علاوہ توبہ جو ہے وہ آپ اس کو جس طرح سے آپ پانی ہیں، پانی کے ساتھ بھی آپ توبہ کو تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو گناہ ہے وہ خود ان اتصاف جو ہے وہ نجاست ہے روح کے لیے نا. تو اس میں بہت سارے احادیث کے اندر مختلف طرح سے گناہ کیا ہے، زہر بھی ہے، نجاست بھی ہے، مختلف اس کے زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تشبیہ دی جاتی ہے. ان کی جو ایکچوئل حقیقت ہے وہ عالم ملکوت کے اندر اس کی ایک مختلف شکل ہوگی توبہ کی. توبہ آپ کے لیے ایک شفیع بن کے آئی، یعنی جو وجود ہوگا حتیٰ قبر کے حوالے سے بھی ہے، پھر برزخ کے اندر بھی، روز محشر کے اندر جو شفاعت ہوگی، توبہ کا خود ایک وجود ہوگا، جو کہ اب اس کے لیے بھی تشبیہ یہی دی جاتی ہے کہ نورانی ایک وجود ہوگا، اور وہ آپ کی اس وقت جو ہے وہ شفاعت کرے. لیکن ابھی اس وقت جو ہمارے ذہن کے اندر تصویر بنانے کے لیے مختلف زاویے ہیں توبہ کو دیکھنے کے لیے، اور وہ زاویے توبہ کو دیکھنے کے لیے اس انداز میں بنتے ہیں جس انداز میں آپ گناہ کو دیکھتے ہیں. اگر گناہ کو آپ غلطی دیکھتے ہیں تو پھر غلطی کا جو متبادل یا جس انداز میں آپ توبہ کو دیکھیں گے وہ معافی ہوگی. معافی جو ہے وہ غلطی کے اعتبار سے بھی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہاں پہ مجھے معاف کر دے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن گناہ جب کہتے ہیں تو زیادہ جو ہم خود اپنے ذہن کے تصور کرتے ہیں وہ توبہ ہی ہے. وہاں پہ ہم زیادہ معافی کے یا استغفار ہے. معافی جو ہے وہ عربی کا جو لفظ ہے اس سے معافی جو ہے وہ نکلا ہے. تو عفواً یعنی جیسا عرب بہت استعمال کرتے ہیں، عفواً عفواً، سوری سوری، یا مثلا بہت صرف یہ گناہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، جیسے ہم ریگولر اپنی زبان میں جو ہے استعمال ہو جاتا ہے تعارف اور تکلف کے اندر. اگر گناہ کو ہم نجاست اور غلاظت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر توبہ جو ہے وہ پانی، آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں. اگر انسان یعنی یہاں پہ اب جو ڈسکشن شروع ہوگی، کیونکہ ہم اس سے زیادہ توبہ میں جائیں گے تو پھر اور بھی باتیں نکلتی رہیں گی اور پھر زیادہ ریویو ہی ہو جائے گا، اس کے اعتبار سے بہت کافی بات ہو چکی. اب جو جہاں پہ بحث آ رہی ہے وہ ترک اولا کے اعتبار سے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ ایک تو عام عوام الناس کی ہے، جیسے ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، یا زیادہ تر ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں. صغیرہ اگر انسان دیکھے تو اس کی لسٹ یعنی ذہن میں صغیرہ جو ہے وہ آتے آتے مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے آیت اللہ دستغیب شرازی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھی ہے گناہ کبیرہ، تو جن کو ہم صغیرہ سمجھتے رہے وہ ایکچولی گناہ کبیرہ ہے. تو جنرلی ہم گناہ کبیرہ ہی کر رہے ہوتے ہیں.
عوام الناس جو ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تھوڑا سا آگے انسان بڑھ جاتا ہے اپنے ایمان میں، تو وہ گناہان کبیرہ بالکل نہیں کرتا، اس سے گناہان صغیرہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، انجام ہو جاتے ہیں. اور گناہان صغیرہ کے اوپر بھی وہ استمرار نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود ایک گناہان صغیرہ پہ استمرار رکھنا خود گناہ کبیرہ. تو جیسے انسان عوام الناس سے تھوڑا خواص کی طرف جاتا ہے، تو اسی انداز میں اس کی پھر مختلف آپ کہہ لیں کہ درجات ہیں جو انسان جس تک پہنچتا ہے. ابھی میں ہوں فار ایگزامپل گناہ کبیرہ کے درجے پر، میں کرتا ہوں اسے. اگر تھوڑا سا میرا ایمان بڑھے گا تو پھر میں گناہ کبیرہ کو ترک کرتا رہوں گا، اور پھر میرے اندر اتنی طاقت آ جائے گی، گناہ کبیرہ میں نہیں کروں گا لیکن مجھ سے صغیرہ سرزد ہو جائے گا. اور گناہ صغیرہ بھی ایسا ہوگا کہ میں اس میں ہو سکتا ہے استمرار کر رہا ہوں. تو جب وہ استمرار ہو رہا ہوگا گناہ کبیرہ، میرے پاس آلریڈی اسٹرینتھ ہے گناہ کبیرہ کو ترک کرنے کی، تو حتیٰ وہ استمرار بھی کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. تو پھر جو رہ جائے گا وہ گناہ صغیرہ ہے. پھر جیسے اور لیول بڑھتا ہے تو انسان پھر گناہ صغیرہ کو بھی ترک کر دیتا ہے نا. اس کے بعد وہ پھر مکروہات کے اندر بھی کوئی یعنی مکروہ اس سے انجام ہوتا ہے، پہلے مکروہ انجام ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی ایمان کی طاقت بڑھتی ہے تو کم وہ مکروہات کو انجام دیتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں پہ کوئی مکروہ بھی وہ انجام نہیں دیتا. اس کے بعد جو ہے وہ مباحات کی باری آتی ہے، یعنی چیزیں مباح ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کہ مباح ہیں لیکن وہ شخص ایسی چیزوں کو انتخاب کرے گا کہ جو ممکن ہے کہ باقی کے لوگ جو کہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کا ایمان وہ ان چیزوں کو ادا نہیں کر پاتے، وہ ان کو انتخاب کرے گا. یعنی حتیٰ مباحات میں وہ پھر بہت ساری چیزیں جو عوام الناس کرتی ہیں جو کہ ان کے لیے مباح ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر یا حرام کر لے گا یا پھر اس کو واجب کر لے گا. تو ایسے ایسے جیسے ایمان کی انسان کی طاقت بڑھتی ہے، اسی طرح سے اس کے فعل کے اندر کمال آتا ہے، اور کمال آنے سے پہلے تکمیل آتی ہے. ایک اپنے عمل کو صحیح طرح سے جسم کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کمال کے درجات پہ جاتا ہے. اب جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو توبہ کے مراحل ہوں گے وہ زیادہ مباحات کے اندر ہیں، صحیح، یا مباحات کے اندر ہیں یا پھر وہ مستحبات کے اندر ہیں. یہ ابھی ہم ترک اولیاء کی بات ابھی نہیں شروع کر رہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کی. اولیاء اللہ کے لیے یعنی وہ عوام الناس جو کہ گناہ کبیرہ کریں وہ گناہ کبیرہ بالکل نہیں کرتے. اس کے آگے جب وہ بڑھتے ہیں تو گناہ صغیرہ اس کے اندر استمرار، پھر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، گناہ صغیرہ ترک کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر مباحات کی باری آتی ہے، جو یہاں تک ہم لے کر آئے. ان مباحات کے اندر یا پھر اس کے علاوہ مستحبات بھی ہو سکتی ہیں، کہ کچھ مستحبات ہیں جو اپنے آپ پہ وہ واجب کر لیتے ہیں. جیسے نماز شب ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ نماز شب ان کے لیے وہی حالت رکھے جو کہ ہمارے لیے ایک واجب نماز ہے، اور وہ بھی ہم میں سے جو اچھے ہیں، یعنی جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جو کہ فجر کی نماز کو قضا نہیں دیتے اس طرح کے لوگ، وہ ان کو وہ مستحبات کو اس انداز میں دیکھیں جیسے کہ عوام الناس کے اندر جو اچھے لوگ ہیں وہ واجبات کو دیکھتے ہیں، صحیح. تو ان کے لیے ہو سکتا ہے نماز شب ایسی حالت پیدا کر لے جس کے اندر وہ اس کو ترک اگر کرتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک گناہ کبیرہ کو انجام دیا. جیسے جو حالت ایک اچھے انسان کی عوام الناس کے درجے سے اوپر جیسے ہو جاتا ہے، جو حالت پیدا ہوتی ہے ندامت کی ایک گناہ کبیرہ کو کر کے، ان کے اندر وہی حالت ندامت پیدا ہوتی ہے ایک مستحب عمل کو ترک کر کے. جیسے انہوں نے اگر نماز شب ترک کر دی، گناہ کبیرہ نہیں ہے، انہوں نے ایک مستحب چیز کو چھوڑا ہے، لیکن جو ان کی حالت اندر پیدا ہوگی، جو ندامت کی حالت پیدا ہوگی، جو افسوس ہوگا ان کو، جو احساس ہوگا کہ مجھے نقصان ہوا یا میں نے خدا کے معاذ اللہ مثلا ایک ایسے عمل کو انجام دیا جس سے خدا مجھ سے ناراض ہے، تو وہ حالت ہوگی جو ہم گناہ کبیرہ کر کے ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ کے اعتبار سے پھر وہ لیکن ہمیں پھر وہ تھوڑا عجیب سا لگے گا، جو عوام الناس ہیں یا تھوڑا سا بڑھ گئے، واجبات کا خیال رکھ رہے ہیں،
محرمات سے کوشش کریں، اجتناب کریں. ہمیں وہ عجیب لگے گا کہ یار ٹھیک ہے کیا ہے نماز شب بھی ہوئی نا قضا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ ایسے رو رہے ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا. جیسا کوئی بندہ اگر کوئی بہت زیادہ افسوس کر رہا ہو، اس کا آپ چہرہ دیکھیں، وہ نگران ہو، افسوسناک ہو، غمزدہ ہو، آپ سے جا کے پوچھیں یار کیا ہو گیا تجھے، کیوں اتنا غم کر رہے ہو، کیوں ایسے ہو اس حالت میں؟ تو اگر آپ کو یہ بتایا کہ بھائی میرے جو ہے $5 گم ہوئے، تو آپ کہیں گے بھائی $5 گم ہوئے تو اتنا تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنا افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، $5 ہی ہے نا. یعنی جب وہ غمزدہ سے آپ پوچھیں اور وہ جس بات کو بتائیں، وہ ہمارے لوگوں ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے کہ وہ اس کے ریاکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کہ بچہ ہے وہ رو رہا ہے، آپ کیا بھی کیا ہو گیا، میرا کھلونا ٹوٹ گیا، تو کوئی نہیں میں ایک اور لا دیں گے. یعنی ہمارے لیے وہ حالت ندامت جو بچے کی ہے وہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کیوں اس طرح سے وہ کر رہا ہے، لیکن بچے کے لیے وہ حالت حقیقی ہے. یعنی بچے کو وہ واقعاً وہ کھلونے کا ٹوٹ جانا اس کا حقیقی غم ہے، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ جسٹیفائیبل نہیں لگتا کہ بھئی اس پہ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے. تو اولیاء اللہ کی جو توبہ ہے یا جس انداز میں وہ غمگین ہوتے ہیں، جس انداز میں وہ توبہ کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، آپ کا وہ درجہ خدا کے ساتھ، آپ کو خدا کے دوست ہیں، دوستی ہے، ٹھیک ہے نماز شب قضا ہو گئی تو کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ صحیح. تو عوام الناس کو جو توبہ ہے اولیاء کی وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کی ریزن یہ ہے جو میں نے تمہید مانگی. حسین امام خمینی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہے، بلکہ اس طرح کے فعل کو جو کہ کوئی وہ نہیں ہے سچ کے، لیکن ان کی شان جب ہم دیکھتے ہیں تو حتیٰ یہ بیان کرتے ہوئے انسان کے اندر تھوڑی سی عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ ایک دن ان کی وائف نے، خانم نے دیکھا کہ آقا جو ہے بہت زیادہ رو رہے ہیں، تو جا کے پوچھا بھائی کوئی مر گیا، کوئی خیریت ہے، یعنی کیا ہو گیا، اتنا زیادہ آپ گریہ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ پریشان ہیں، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری رات کو نماز شب چھوٹ گئی. یعنی حتیٰ یہ اب ان کی جو شان ہے یہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ کے اندر ہے، کتابوں میں آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو امام خمینی رحمۃ اللہ کی شان ہے حتیٰ اس شان کے مطابق ہمیں بیان کرتے وقت ہمارے اندر ایک حالت ایسی پیدا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ نہیں اس کام کو نہیں کر سکتے، کہ نماز شب ان کی قضا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمیں دھچکا سا لگتا ہے کیونکہ ان کا جو مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے ہمیں دھچکا لگتا ہے. لیکن اگر کوئی اور شخص ہو، پتہ بھی کوئی نہیں، زندگی میں ایک دفعہ پڑھنے بڑا خوش ہو جاتا ہے، ہماری فجر قضا ہو جائے ہم کبھی اتنا نہ روئے، فجر قضا ہو جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی قضا ہو گئی، خیر ہے کوئی نہیں، اگلے دن نہیں تو چلو ہفتے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں. یعنی ہمیں وہ احساس ندامت بھی نہیں ہوتا جو ہم واجب گناہ کبیرہ کرنے کے بعد جو ہمیں ہونا چاہیے، جو کہ اولیاء اللہ کو ایک مستحب عمل کو چھوڑ کے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ اپنی زندگی کے اندر، میں دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا گناہ ہم نے جو کیا جس کے بعد ہماری جو حالت ندامت تھی جس میں ہم تقریباً پاگل ہو گئے. کوئی اگر بندہ سوچنے بیٹھے کہ بھئی میں نے گناہ ایسا کیا اور گناہ نے کبیرہ کیا، لیکن کرنے کے بعد جو حالت تھی وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ کوئی بندہ دیکھے اور کہے کہ بھئی کوئی مر گیا، کہ اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ سمجھے کہ واقعاً کوئی حقیقتاً کوئی چیز ہوئی. کبھی کبھی کوئی اگر آنسو ایک آنکھ تر ہو گئی یا ایک آنسو نکل آیا تو ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج بڑی اچھی توبہ کی. تو اچھا، اب اس تمہید کے بعد اولیاء اللہ کے اعتبار سے یہ ایک تو جو ریزن بنتی ہے ان کی اس ندامت کی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو خود درجہ ہوتا ہے، اس کی جو شان ہے، اس شان کے مطابق ایک مستحب عمل کو چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے عوام الناس کے لیے ایک واجب کو چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ ان کے درجے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو خدا کی عظمت ان کے سامنے
کھل جاتی ہے یا جس کی وہ معرفت پیدا کر لیتے ہیں، اس عظمت کے سامنے ان کو ایک کام جو مستحب ہے چھوڑنا، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک گناہ کبیرہ کو انجام دیا. تو اس کے اندر دو فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر ان کا اپنی شان ہے، ان کا اپنا درجہ ہے، اور دوسرا فیکٹر وہ معرفت ہے جو ان کو خدا کی عظمت کے حوالے سے. تو ان دو فیکٹرز کی بنا پہ ان کی جو ندامت ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسی انداز میں توبہ کرتے ہیں. لیکن ان کا توبہ کرنا اور نادم ہونا اور رونا اور گریہ کرنا یہ دلیل نہیں بنتی کہ انہوں نے معاذ اللہ گناہ کبیرہ کو کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تمہید اس لیے باندھی کہ جب انبیاء کی بات آتی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو جس انداز میں وہ توبہ کرتے ہیں، جس انداز میں انہوں نے گریہ کیا، نادم ہوئے، جس انداز میں اپنے آپ کو انہوں نے، یعنی الفاظ جیسے کہ میرے سے زیادہ برا شخص اس زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے جس نے کہ اتنا کوئی برا ہوگا جتنا میں ہوں. آپ جب صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں، جس انداز میں امام زین العابدین علیہ السلام نے توبہ کی ہے، انسان جب اس انداز کو دیکھتا ہے، اس ندامت کو دیکھتا ہے، تو وہ جو سوال آتے ہیں ذہن میں کہ معاذ اللہ مثلا کہ امام نے کون سا، یعنی گناہ، اور توبہ تو تب ہوتی ہے جب گناہ ہوتا ہے. اور جس انداز میں گریہ کریں، جس انداز میں یعنی مناجات خمسہ عشر جو آپ توبہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہ یعنی جس طرح سے خدا کے ساتھ بات کریں، جو عام شخص ہے جو ان کے مقام کو نہیں جانتا یا ان کی عصمت کے حوالے سے اس کو عقیدے میں وہ کلیئر نہیں ہے، مثلا ہمارا اگر کوئی سنی بھائی ہے وہ ان مناجات کو دیکھے تو کہے گا کہ بھئی یہ توبہ تو بہت آسان طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن توبہ اس انداز میں ہوتی تب ہے جب کوئی ایک گناہ کبیرہ معاذ اللہ جو ہے وہ سرزد ہو جائے. تو جو ایک آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے امام معصوم ہیں، لیکن دیکھو انہوں نے توبہ کس انداز میں کی. یا تم کہتے ہو کہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن دیکھو انبیاء نے کس طرح سے توبہ کی ہے، دیکھو ان کو کس طرح سے خدا نے عذاب دیا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو کس طرح سے عذاب دیا، حضرت یونس کو کس طرح سے عذاب دیا. تو جو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ اب جو لوگ ان کی عصمت کے جو ہے وہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی جسٹیفائی کرانے کے لیے تھوڑا سا ذہن میں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کے لیے پھر علماء نے بہت ساری اس کے جواب دیے ہیں مختلف انداز میں، مختلف زاویوں کے ساتھ. تو یہ جو تمہید باندھی یہ وہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان کے ترک کے اولا کو چھوڑنے پہ کہ کیوں وہ اس طرح سے نادم ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ان کے جو شان تھا، مرتبہ تھا، اور دوسرا جو خدا کی عظمت ان کے سامنے معرفت ہے وہ واضح ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے 100 سال گریہ کیا، 100 سال گریہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کیا، اور پھر 100 سال گریہ کیا. یعنی ان کی یعنی یہ کہ اتنا روتے ہوتے تھے کہ بینائی چلی جاتی. پھر 100 سال گریہ کیا، بھائی ٹھیک ہے اگر تم دوزخ کے اعتبار سے کر رہے ہو، تم نے دوزخ تم پہ حرام کیا. پھر گریہ کیا 100 سال میں. دیکھیں اگر جنت کی خواہش ہے جنت آپ کو دی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خدایا میں نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے، میں تو تیری محبت میں گریہ کر رہا ہوں. تو ہوتا ایک پہلو جو انبیاء علیہ السلام کا یا اولیاء کا گریہ کا ہے کہ جس انداز میں وہ گریہ کرتے ہیں، جس انداز میں وہ یہ نہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ حتیٰ ترک اولا کیا، بلکہ خدا کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح کی ہے کہ اس محبت کی بنا پہ ان سے گریہ رکتا نہیں. ہوتا ہے نا اس میں جو تھرڈ فیکٹر آپ لگا سکتے ہیں وہ ان کی محبت بھی، یا آپ اس کو جو بھی الفاظ دینا چاہیں، محبت کے عشق کے جو بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کبھی انسان خوشی میں روتا ہے، غمگین نہیں ہوتا وہ، اور نہ ہی اس نے کوئی کام خراب کیا ہوتا ہے. مثلا آپ ایئرپورٹ پہ گئے، آپ کے کوئی چاہنے والے جو ہیں وہ بہت دنوں کے بعد آپ ان کو دیکھیں، آپ خوش ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، اور اس خوشی کے اندر رو رہے ہیں.
اور سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں رو رہے ہیں. خوشی کا دوسرا اگر دیکھے گا تو رونے کی کیا ضرورت ہے, تو خوشی کا موقع ہے نا کہ اتنی دیر کے بعد ان کو دیکھ رہے ہو. مثلا وہ لوگ جب امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے سامنے جائیں گے, جب ان کا ظہور ہو جائے گا, ہم جیسے لوگ تو گریہ کریں گے, ظاہر گریہ کریں گے اپنی ہی کوتاہیوں کے بنا پہ, اور جس انداز میں ہم نے امام کے ساتھ رابطہ رکھا جب تک کہ ان کا ظہور ہوتا ہے. لیکن کچھ جو اولیاء ہوں گے ان کا گریہ اپنی کوتاہیاں یا گناہوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا, وہ خوشی کا گریہ ہوگا. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے پھر آگے نے جو ہے وہ حضرت داؤد کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کتاب میں بتایا ہے کہ جس طرح سے حضرت داؤد نے گریہ کیا. اب وہ یہ ترک اولا کہ آپ کو آگے یہ کلیئر ہو گیا آپ کے لیے, یا کلیئر کریں گے ترک اولا ہوتا کیا ہے؟ کچھ آنسر تو اس سے مل جانا چاہیے کہ ایک تو جو عمل ہے وہ ترک اولا بنتا کیوں ہے, کیونکہ ایک ان کا درجہ, خدا کی عظمت کی معرفت جو ان کے سامنے ہوتی ہے, اور تیسری ان کی محبت. ان تین فیکٹر سے ان کا ایک عمل ترک اولا بن جاتا ہے. ترک اولا کا لٹرل جو معنی یہی ہے کہ بھئی دو چیزیں ہیں, دونوں ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے اس سے بہتر ہے. تو جب آپ ایک چیز جو اس سے بہتر ہے اس کو چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں ترک اولا. دو چیزیں اچھی ہیں, دونوں صحیح ہیں, دونوں مثلا پرفیکٹ ہیں, لیکن ایک چیز دوسرے سے زیادہ پرفیکٹ ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس ایک چیز کو چھوڑ دے جو اس سے زیادہ پرفیکٹ تھی, تو پھر وہ ترک اولا میں. شرعی طور پہ کوئی نہیں, شرعی طور پہ کوئی نہیں, کیونکہ ہوتا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جب جو انبیاء کے ساتھ جس طرح سے اس نے گفتگو کی ہے, اس گفتگو کے اندر اس نے وہی اسی انداز میں گفتگو کرنی ہے جیسے وہ ہم جس کو ایک تو سمجھ سکیں, دوسرا یہ کہ جو ہمارے ذہن میں بھی وہ تصور آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس درخت کے پاس نہ جائیں. ٹھیک ہے, اگر ایسے لکھا ہوتا کہ جی اچھا ہے, سب چیزیں ہیں, آپ کھائیں پئیں, سب چیزیں اچھی ہیں, اس درخت کے پاس نہ جائیے گا, کیونکہ آپ کی جو شان ہے اور جو آپ کے سامنے ہماری معرفت کی عظمت جو ہے وہ کھل چکی ہے, اور جو محبت ہے اس بنا پہ یہ چیز آپ کے شان کے خلاف ہے. اگر ایسے گفتگو ہوتی تو ہم کبھی اس چیز کو کبھی نہ سمجھتے. کیا ہو گیا, انہوں نے کھا لیا تو پھر کیا, پھر ہمیں وہ بھی سمجھ میں نہ آتی کہ کیوں ان کو اتنی بڑی سزا دی. آپ ایک انداز میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, اگر باقی بھی اچھی چیزیں ہیں لیکن یہ والی چیز جو ہے اس کو نہ کیجیے گا, نہ کھائیے گا. اب اتنا آپ نے پیار محبت کے ساتھ یہ ساری تمیز باندھ کے ان کو یہ بات کی, انہوں نے وہ کام انجام دے دیا, اور آپ نے ان کو زمین پہ جو ہے وہ بھیج دیا اور کہا کہ ادھر رہو اور تمہاری یہی سزا ہے. یہ نا, تو اگر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب دیکھیں آپ کو زمین پہ جانا ہے, تو وہ انسان کے ذہن میں وہ ٹیلی نہ ہو پاتا کہ بھئی جنت سے اتار کے ان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں آپ زمین کے اوپر, جہاں پہ وہ مشقت ہے, زحمت ہے, درد ہے, الم ہے, اسفل السافلین میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو خدا کا بات کرنے کا انداز اپنے اولیاء سے یا انبیاء سے, اس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کی ہے جس میں کہ ایک تو ہمیں سمجھ میں آ جائے, دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انبیاء کے ساتھ جو لیول ہے گفتگو کا وہ ہمارے سے ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ ہے. مثلا آپ سے جب کوئی بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے تو آپ سے کہتے ہیں تو کدھر جا رہے ہے بھائی, تو کیا سمجھتا اپنے آپ. مثلا آپ اس طرح کے جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی تیسرا سن رہا ہو تو کہے بھائی دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں نا, لیکن آپ کے پیار کے اندر وہ چیزیں توہین نہیں ہے, وہ بلکہ پیار کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی ہے قرآن کے اندر, اگر انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ بھی ہوئی ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سخت ہمیں لگتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں، تو اس اعتبار سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ ان کی جو ہے وہ شان کے خلاف گفتگو ہو رہی، بلکہ یہ بے تکلفی میں دوستی کے اندر جس انداز میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تقریباً وہ چیز ہے. بلغ تو ہمیں تو لگتا ہے کہہ رہے ہیں غصے سے کہہ رہے ہیں جام دو، لیکن یہ اچھا تب یہ ترک اولا کا ہو گیا. ایک سوال ہے، یا ترک اولا اسپیسیفک اونلی فار پروفیٹس اینڈ امامس ناٹ فار اس؟ ہمارے لیے آگاہ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ ترک اولا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام ہو، وہ درجہ ہو، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے اب اگر ایسا ہو سکتا ہے پروبیبلی کہ بھائی انسان جو ہے وہ ایک ایسے درجے پہ پہنچ جائے جو کہ اولیاء ہی کا ہوگا درجہ، اس سے آگے تو یعنی اولیاء کے درجے پہ مباحات اور مستحبات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک شخص اس درجے پہ پہنچ جائے کہ جو درجہ ہے جہاں پہ ترک اولا، تو ترک اولا وہ عصمت کے لیے ہے جس عصمت کی خدا نے ضمانت دی ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء کی عصمت کی خدا نے ضمانت دی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کی خدا نے ضمانت دی ہے، ٹھیک ہے. ہم بھی کسی ایک عصمت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اس مقام کی خدا نے ضمانت نہیں دی، ٹھیک ہے نا. مثلا جب انسان پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ ایک کوئی اولیاء اللہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے پاک صاف طاہر رکھا ہے کہ واقعی حقیقی طور پہ اگر ہم ان کو دیکھیں اور اپنا ان کا درجہ دیکھیں تو ہمارے ان کے درجے میں تقریباً ایسے ہی فرق ہوگا جیسے کہ نبی یا ولی اللہ، یعنی جس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اعتبار سے. لیکن نہ تو ہم اس درجے کو درک کر سکتے ہیں، نہ تو اس ولی کے درجے کو درک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے درجے کے اعتبار سے ہم اس کو درک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا خدا کے نزدیک. ایک مومن کا درجہ نہیں درک کیا جا سکتا، تو کہاں کہ امیر المومنین. تو ہمارے لیے صرف یہ کہ جہاں پہ ضمانت دے دی گئی ہے، اللہ سبحانہ نے ضمانت دے دی ہے ان کی طہارت کی، ان کی عصمت کی، وہ ہمارے لیے جو ہے اس اعتبار سے ترک اولا کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر واجب اور یعنی ہم اگر اسی لیول پہ پہنچ جائیں مستحبات کہیں تو بھی بہت بڑی بات ہے، اور اگر اس سے آگے گئے مباحات کے لیول پہ تو وہ اور بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے لیے ایسا صحیح. آج ہماری کتاب جو ہے نا توبہ بلند، یہاں پہ اگر آپ صفحہ اگر کوئی بھائی یا بہن جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے تو میں نے 104 کہا تھا، تو اس کے اعتبار سے فالو کر سکتے ہیں. تو جب وما توبۃ الانبیاء فقط اچھا جو اگر آپ 104 پہ جائیں جہاں پہ وہ نوجوان کا واقعہ ختم ہوتا ہے، تو باقی انبیاء کی توبہ کا ذکر تو بطور حضرت داؤد علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کافی ہے. یعنی جو حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر الہی ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں کہ توبہ کا انداز کیا تو یہ کافی ہے کہ ہم اس سمجھ جائیں. روایت میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 ملائکہ کے نازل ہونے کے بعد جان لیا کہ اس کی تنبیہ کی خاطر ملائکہ نازل ہوئے، انہوں نے ڈیسیجن دے دی، جلدی ڈیسیجن دے دی. ملائکہ جو ہے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں. تو جب انہیں یہ بات پتہ لگ گئی تو 40 دن سجدہ کیا، 40 دن سجدہ کیا اور سر کو سجدے سے نہ اٹھایا مگر صرف نماز اور حاجت کے لیے. 40 دن میں نہ کھایا نہ پیا اور ہر وقت روتے رہے. اب یہ جو کھانا
اور پیا یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ بھئی 40 دن کیسے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو ایجز ہیں اور جس مثلا حضرت آدم علیہ السلام 970 ایئرس کے ہو کے گئے، ٹھیک ہے نا. اب 970 ایئرس کی جو کیپیسٹی ہے کہ ایک شخص جی سکتا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے اس زمانے میں 40 دن کی بھوک پیاس کاٹی جا سکتی تھی. اب ہماری جو 60-70 میکسیمم، اس میں ہم 4-5 دن پانی نہ پئیں تو مر جائیں گے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غالباً 120 سال کے، سب سے جو ینگ پروفٹ تھے جو گئے اس دنیا سے وہ 53 کے حضرت سلیمان علیہ السلام. باقی کے انبیاء جو ہیں وہ ان کی ایجز جو ہیں وہ کافی رہی، 300 سال بھی ہے، 170 بھی ہے. حضرت حوا علیہ السلام جو 973 جو علماء نے جو ہے وہ ٹیلی کر کے جو ہے وہ ایجز ہمیں بتائی. تو اس وقت میں تھوڑا سا حساب کتاب مختلف ہوتا تھا ان کے لیے. ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں اگر وہ ایج دی جاتی تو اچھی بات ہے یا بری بات ہے، کیونکہ ابھی 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہم سے پورے ہونے، تو 900 ایئرز ہم زندہ ہوتے تھے تو پتہ نہیں پھر کیا کرتے. وہ اچھی چیز ہے، جلدی چلا جائیں. اس قدر ہوئے کہ آنسوؤں سے ان کے اطراف میں گھاس اگایا اور ہر وقت خدا کو دل سوز انداز میں پکارتے اور توبہ اور استغفار کرتے تھے. مناجات میں جو جملہ کہتے تھے وہ اس طرح سے تھا کہ اے خالق نور میں تیری تسبیح کرتا ہوں، اے نور کے خالق میری پیشانی زخمی ہو گئی، آنسو میں غرق ہو گیا اور زانو ضعیف ہو گئے، خطا نے میری جلد تک کو خشک کر دیا. پس ندائی کہ داؤد کہ ندائی کہ داؤد کیا تو بھوکا ہے تجھے کھانا دوں، کیا تو پیاسا ہے تجھے پانی دوں، کیا تو مظلوم واقع ہو کہ تیری مدد کروں. اس خطا کا نام تک نہ لیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خطا کا حضرت داؤد نے ایک چیخ ماری اور عرض کیا کہ میں خطا کا مرتکب ہوا ہوں. پس آواز آئی سر اٹھا میں نے تجھے بخش دیا، پھر بھی سر نہ اٹھایا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دیکھا جائے جانتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کیوں اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے دوستی کے ناطے میں حتیٰ اس خطا کا نام بھی نہیں لیا. خود حضرت داؤد نے کہا کہ خدایا مجھ سے خطا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا پوچھا ہے، اگر بھوکے ہو تو کھانا دے دوں، پیاسے ہو تو پانی دے دوں، اگر کسی نے تم پہ ظلم کیا تو تمہاری مدد کر دوں. بس آواز آئی کہ سر اٹھا میں نے تجھے بخش دیا، پھر بھی سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سر اٹھایا. اس کے بعد کچھ اور روایتوں کے اندر ہے کہ 30 سال تک بھی اس کے بعد بھی روتے رہے. اور ہے کہ ان کا جو گریہ ہوتا تھا اس سے جو وحشی چوپائے اور پرندے بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر روتے تھے. لیکن ہاں یہ سب باتیں اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم خود جو ایک تو یہ کہ ہمارا درجہ ایسا ہے، معرفت بھی نہیں ہے اور شاید محبت بھی نہیں. جن چیزوں پہ ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں، لوگ میں نے بہت دفعہ دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ جب انسان زیارت پہ جاتا ہے تو لوگ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا گریہ جو ہے وہ پورے زائرین جو ہے نا وہ سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جیسے کہہ لیں کہ پیٹ بھی رہے ہوتے ہیں سارا کچھ.
اچھا کچھ تو ہو سکتا ہے یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب ان کے ذہن میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام حسین کے مصائب ہیں، ان مصائب پہ وہ گریہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجات کی بنا پہ، جو ان کی مشکلات ہیں ان کی بنا پہ اس طرح سے گریہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو فار ایگزامپل کوئی جاب چاہیے، کوئی ان کا بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو شادی کرنی ہے، یہ دنیاوی جو چیزیں، اپنی اپنی جو چیزیں، ان چیزوں کی بنا پہ ان کا گریہ جو ہے انسان دیکھ کے اتنا ترس آتا ہے کہ جب میں امام رضا کے حرم میں ہوتا تھا بی بی معصومہ کے، کہ ان کا گریہ دیکھ کے میں کہتا تھا اگر میں خدا ہوں، میں اگر اس درجے پہ ہوں بی بی معصومہ کے یا امام رضا علیہ السلام کی، میں ان کو دے دوں، یعنی میرا دل ٹوٹ جاتا تھا اس کو دیکھ کر، اس کو جو چاہیے دے دوں. لیکن کس بنا پہ اس طرح سے گریہ ہو رہا ہے؟ انہی چیزوں کے جو زندگی کے ہمارے آتی جاتی چیزیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا لیول ہے اس لیول پہ یہی جو دنیاوی مسائل ہیں وہ ہمیں اس انداز میں گریہ کروا چاہیے. اب وہ بھی مثلاً کتنا جب مل جاتا ہے چپ ہو جاتے ہیں. بچہ روتا ہے، دودھ کے لیے رو رہا ہے، روئی جائے گا روئی جائے گا روئی جائے گا روئی جائے گا، چپ ہی نہیں ہوگا، جیسے دودھ دیا چپ. اب یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اس ترک اولا کے اوپر 29 سال حتیٰ خدا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، ان روایات کی روشنی میں 30 سال اس کے بعد بھی گریہ کر رہے ہیں. یعنی کیا مقام ہے ہماری سمجھ سے باہر کہ خود خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے آ کے ان کا سر اٹھا، پھر بھی گریہ کر 30 سال. یہ چیزیں جو ہیں وہ باقی کچھ اور بھی ہیں، باقی کے انبیاء کے بھی داؤد کے ایک لشکر کا بھی یہاں پہ ہے. اور ایک بحث مجھے آج پتہ نہیں ٹائم وہ گھڑی کہیں پہ آپ کے تو جی ابھی تو زیادہ یہ تو آگے ظاہر ہے کہ وہ جو واقعات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ان واقعات کا جو اصل حقیقی مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا حدیث میں بھی، کہ ایک تو انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کوئی اتنی چیز نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر یعنی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نماز میں گریہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں. مجھے یعنی جب تھوڑا سا جب اللہ میاں نے اس سائڈ پہ کہنے کی توفیق دی تو مجھے نماز میں گریہ نہ کرنا عجیب لگتا ہوتا تھا. یعنی اس وقت آیت اللہ بہجت کا بھی نہیں تھا پتا، کوئی ایسا کوئی اتنی وہ کوئی، یعنی جب شروع کیا سیکھنا حوضہ میں گیا اس وقت میرے لیے یہ چیز عجیب ہوتی تھی کہ کوئی شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھے اور روئے نہ. یعنی میرے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا اس بات کا کہ نماز میں بندہ بغیر روئے نماز پڑھ سکتا ہے. تو وہ یعنی میری جو اپنی کہہ لیں کہ کم ظرفی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، اس حالت میں یہ تھا کہ نماز بغیر گریہ کی ہو ہی نہیں سکتی. پھر جیسے تھوڑا سا دیکھنے لگے ہیں کہ بھئی یہ جو گریہ ہے یہ تو یعنی اولیاء اللہ کرتے ہیں، تو مجھے عجیب لگتا ہوتا تھا. یعنی
حرم میں گئے تو جب نیا نیا میں ادھر پہنچا تو حرم میں جاتے تھے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بندہ انہوں نے اپنا یعنی مومم ہے، سب کچھ ہے، لباس پہنا ہوا ہے، اتنا بڑا ماما جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ مشکل سے فٹ ہوتا ہے، اور میں جا رہا ہوں اور وہ دیکھ رہے ہیں نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں جب تک کہ وہ انہوں نے اس طرح سے مجھے فالو کیا، جب تک کہ یعنی وہ ایسے زیادہ کرتے تو پھر نماز کی حالت سے شاید نکل جاتے، اور مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ کیسے انسان خدا کے سامنے بی بی معصومہ کے حرم کے اندر جانتے ہوئے مومن ہیں، مولانا ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، امامہ کے اعتبار سے جیسے دیکھا جائے تو یعنی درس خارج تک پڑھا ہوگا یا پڑھا رہے ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں جو بھی مثلا، لیکن کافی دیکھا ہے ایسے نا، آپ اگر حرم میں جائیں تو شاید آپ نے نوٹس کیا ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ ایک بندے کے مجھے حقیقت میں انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نماز بندہ پڑھ رہا تھا، اس کا سیل فون بجا، اس نے سیل فون اٹھا کے کہتا ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، سیل فون نماز کے حالت میں نہیں، وہ تو باطل اپنی جگہ پہ، لیکن تعجب اس بات پہ کہ وہ سیل فون اٹھا کے کہہ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ عجیب سا چیز تھی، یا پھر جب کرتے رہے دیکھتے رہے کہ بھئی اچھا یہ صرف اولیاء کے لیے یعنی یہ ان کے لیے منسوب ہے، لیکن جو ریزن مجھے ہوتی تھی کہ گریہ نماز میں جو ہے وہ کیوں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ یہ تھا کہ جب انسان اپنے یعنی اگر آپ نماز کو انسان اگر توبہ سمجھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہے نا نماز کہ آپ مثلا گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جو رونا انبیاء کا تھا، نہیں ان کا انبیاء کا رونا خدا کی عظمت کو درک کرنے پہ، یا ان کی خدا کی محبت میں، یعنی اولیاء اس لیے رو رہے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں مثلا عوام الناس ہوں، تو اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اس کی عظمت نظر نہیں آ رہی، مجھے اس کے ساتھ ایسا محبت بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اگر اپنی آپ کی طرف دیکھوں نہ کہ میں خدا کی طرف دیکھوں، یہ اولیاء تو خدا کی عظمت خدا کی طرف دیکھیں نا، وہ خدا کی طرف دیکھ کے اس کی عظمت کو درک کر کے محبت کو احساس کر کے رو رہے ہیں۔ میرے سامنے تو نہیں ہے نا خدا کی عظمت کھلی ہوئی ہے، نہ مجھے اس سے محبت ہے، لیکن میں اپنی طرف تو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر مجھے خدا نظر نہیں آ رہا نہیں ہے اس وقت، نہیں کہ بھئی ابھی بھی کہا، لیکن بعد میں بھی کبھی ہو سکتا ہے، روز معاشر میں کم سے کم دیکھ لیں گے، لیکن میں اپنے آپ کو تو دیکھ سکتا ہوں، مجھے اپنا آپ تو پتہ ہے کہ کتنے گناہ ہیں، کیسا ہوں، کتنی غلطیاں ہیں، کیا کیا ہے۔ تو اس انداز میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ نماز میں گریے کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور یہ بات اگر انسان سوچ لے، یعنی کوئی اس میں نماز بات نہیں ہوتی کہ انسان اگر جو ہے وہ نماز سے پہلے تھوڑا سا سوچ لے کہ بھئی میں ہوں کون، جب آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہیں نماز میں، خدا سے معافی مانگ رہے ہیں، مشکل نہیں ہے اس میں کہ آپ اپنے گناہ کو جو ہے وہ مد نظر رکھ لیں۔ جب آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے ہیں تو جس عظیم خدا کے سامنے میں نے جو فعل کبیر گناہ کبیرہ کیا ہے اس کو لے آنا، اور اس عظیم خدا کی جس کی نافرمانی کی ہے اس پہ گریہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یا سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کے جو اعلی ہے اس کے میں نے قوانین کو توڑا، یعنی اپنے اعتبار سے، اپنے گناہوں کے اعتبار سے، صرف حتیٰ وہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں عظیم اور اعلی کا،
مانا تو سب کو پتا ہوتا ہے. انسان کیسے کہ گریہ نہ کرے؟ ٹھیک ہے، وہ گریہ جو اپنی مشکلات ہیں، اپنی بیوی نے کہہ دیا کہ تم یہ وہ، تو بندہ نماز میں جا کے گریہ کر رہا ہو، وہ اس سے نماز بات نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا مثلا مورگیج پے نہیں ہوئی تو اب جو ہے مورگیج پے کیوں نہیں ہوئی تو اس کے سوچ سوچ کے بندہ گریہ کر رہا ہے. وہ نماز باطل ہے، اس طرح کا رونا نماز کو باطل کر دیتا. یا اگر آپ دیکھیں گے تو حتیٰ امام حسین صاحب السلام کے مسار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان گریہ کرتے نماز میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی آپ سوچیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے یہ حالت کیوں پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ہم اگر اس حالت کو پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس حالت کو پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں اس کی عظمت کا اور اپنی پستی کا احساس ہو جائے تو پھر ہم شاید گناہ نہ کریں. ہاں ہو سکتا ہے ہم گناہ نہ کریں، لیکن اگر پھر بھی اس کی عظمت کا جتنا بھی ہمیں درک ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے گناہ جب کرتے ہیں تو ایک تو غفلت ہوتی ہے، یعنی پتہ ہے کہ خدایا تو کتنا عظیم ہے، پتہ ہے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. تو کیسے ہم ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ جب ماؤنٹنس کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، کیسے ہم ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ عظیم نہیں ہے؟ لیکن جو ہماری حالت بنتی ہے جس کی بنا پہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس میں سے جو میجر چیز ہوتی ہے وہ یہ غفلت ہے، یا ہمارا لگاؤ ہے، کھچاؤ ہے، دل بستگی ہے، دل باندھا ہوا ہے چیزوں کے ساتھ، یا وہ لاس آف فوکس، وہی جو غفلت ہے. ان چیزوں کی بنا پہ ہم سے گناہ ہوتا ہے. اگر وہ جو حالت اگر نماز میں پیدا ہو تو وہ حالت انسان کو منکرات اور فحش چیزوں سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر وہ حالت پیدا نہ ہو تو پھر نماز نہیں بچا سکتی. کیونکہ نماز جو ہے وہ یہی ہے نا کہ تنہا عن المنکر وفعل. تو فحش چیز ہر وہ چیز ہوتی ہے جو عبث ہو، جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں جو کہ انسان بس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے غیبت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یعنی گناہ کا بھی دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، تو ایک تو یہ ہے. البتہ یہ شاید وہ جو ہمارے جیسا پاپی ہو، گناہگار ہو، شاید وہی تصور کر سکتا ہے آپ پاک صاف طاہر ہو تو کیا. اگر آپ اس لڑکے کی جو نوجوان کی توبہ دیکھ لیں تو وہ خدا کی عظمت کو درک کر کے تو نہیں رو رہا تھا. وہی جو ان صفوں سے پہلے کی جو بات تھی، خدا کی عظمت کو درک کر کے تو نہیں رو رہا تھا. وہ تو اپنے ہی گناہ کی قباحت کو دیکھ کے رویا. جو حالت اس نے اپنی کر لی، اور یا حضرت داؤد نے جو اپنی حالت کر لی، وہ اسی بنا پہ کہ بھئی حضرت داؤد عظمت دیکھ کے، اپنے مقام کو دیکھ کے، خدا کی محبت کا احساس اور عظمت کی معرفت کی بنا پہ ایسا کیا. کہ وہ لڑکا جو کفن جس نے چڑھایا اور وہ سب وہ آپ نے سارا وہ دیکھا، اس کی تو یہ نہیں تھی نا حالت. اس نے تو اپنے ہی گناہ کی طرف دیکھ کے اس حالت کو پیدا کیا. کوئی offense نہیں ہے، میرا کوئی وہ نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ وہ واقعی حقیقت میری ایسی ہے. میں وہ کوئی وہ نہیں، اپنی انکساری نہیں. آپ لوگ بہتر ہیں مجھ سے. تو اگر آپ تھوڑے تین چیزیں ہیں جو کہ میں چاہ رہا تھا اس کے بارے میں بات کر کے باقی کتاب جو انشاءاللہ باقی کے بھائی جب آئیں گے تو پھر آگے بڑھا لیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو شاید یہ بات پہلے ہو چکی ہو، لیکن کیونکہ یہ کتاب لقاء اللہ کی ہے، لقاء اللہ ان itself جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یا لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات ہے. ملاقات کے اندر دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، کانورسیشن بھی ہے، اس کے وجود کا احساس بھی ہے. یہ سب چیزیں. ملاقات ایسی تو نہیں ہو سکتی نا. قرآن کی آیات کے حوالے سے ساری بات ہو چکی ہے، احادیث کے اعتبار سے ہو چکی. جہاں پہ ابھی جہاں پہ انسان جہاں پہ شروع کرتا ہے
جو اسفل السافلین ہے نا، اگر آپ جہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں، یعنی اسفل السافلین اگر آپ یہ اردو میں لویسٹ کیا کہیں گے، سب سے نچلا درجہ، نچلا پست ترین، یعنی گراؤنڈ زیرو، یا اس سے بھی یعنی اس سے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اگر آپ صبر کریں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ زمین پہ بھی ہیں تو آپ پستری نہیں ہیں مثلا، کیونکہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے تو اور اس سے نچلا درجہ نا، جو زمین کے اوپر کھڑا ہے اور جو زمین کے نیچے 6 فٹ ہے، یا اس سے بھی نیچے چلے جائیں تو اور ہے، تو صحیح نا. تو یہاں پہ اسفل السافلین سے جو مراد ہے وہ یہ کہ اس سے نچلا اور درجہ نہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا، اور اعلیٰ یہ جو درجہ ہے، اس سے اعلیٰ علیین کے جو درجات ہیں اس کے اندر اور ہو سکتے ہیں. مثلا ہو سکتا ہے میں اعلیٰ علیین کے کسی ایک، کیونکہ یہاں پہ تو اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتے نا، ٹھیک ہے، اس سے تو زیادہ نیچے نہیں جا سکتے، لیکن جہاں پہ فار ایگزامپل آیت اللہ حضرت رحمۃ اللہ نے آیا ان سے اوپر جایا جا سکتا ہے، وہ بھی تو اعلیٰ علیین کے اندر نا، لیکن آیا ان سے اوپر جایا جا سکتا ہے، آف کورس جایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اعلیٰ علیین میں اگر کوئی حد ہے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بلند ترین مقام. ہاں، اس کے درمیان میں انفینٹی ہے بیسکلی، صحیح ہے، انفینٹ نمبر آف درجات، آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، صحیح. لیکن اس کو پھر ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، ذہن جو ہے وہ ریپ اپ نہیں کرتا اس چیز پہ جو انفینٹ ہو، تو وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا بولتا، ٹھیک ہے یار انفینٹی ہے مجھے کیا لگے، ٹھیک ہے نا، لمٹ لیس ہے، ٹھیک ہے مجھے کیا لگے. لیکن اگر کوئی ایسا ہم اگر تصور لے آئے انفینٹی کا جس میں ہمارا مائنڈ اس پہ ریپ کر لے، یا اس کو تھوڑا سا بندے کو سمجھ میں آ جائے، تو وہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس انفینٹ نمبر آف درجات کو ہم 3 میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بھی انفینٹی ہوں گے، لیکن ہم نے انفینٹی کو کیا ہے 3 میں ڈیوائڈ کر دیا. انفینٹی کو آپ 3 میں کر سکتے ہیں، ہے نا. ایک چیز انفینٹ ہے، آپ اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ آف نو ہائر دین دیٹ آ گیا اور ایک پوائنٹ آف ناٹ لوور دین دیٹ آ گیا. تو اب کہنے کو تو انفینٹی ایس سچ نہیں بالآخر، ٹھیک ہے، وہ تصور کرنے میں مشکل ہو جائے گا، لیکن ہے تو ایک تو. اچھا میں ابھی وہ لکھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ اسفل السافلین سے لے کے اعلیٰ علیین تک، اگر ہم انفینٹی کو پاس ترین سے لے کے اعلیٰ علیین تک تو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، تو پہلا جو ہے وہ علم ہو جائے گا، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر درک ہوگا اور پھر شہود ہوگا. یعنی کیا، یہ اعلیٰ علیین پہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے. اب آیا ایسا ہے کہ انسان صرف جب اعلیٰ علیین تک پہنچے تب اس کی خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یا ایسا ہے کہ اس سفر کے اندر ان 3 درجات پہ بھی ملاقات ہوتی ہے؟ ان 3 درجات پہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ وہ جو آخری درجہ اس کے اندر جو ملاقات کی شدت ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے. جو انٹینسٹی ہے نا ملاقات کی، وہ اس درجے پہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے.
इन दर्जात पे इतनी कभी नहीं होती। जैसे दुनिया के अंदर जो औलिया अल्लाह खुदा को जिस तरह से उस खुदा से लिका करते हैं, खुदा से मुलाकात करते हैं, वो और वो जो कि जन्नत में वो करेंगे, फर्क होगा ना, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। 19-20 कैसे ही चले अपने दिमाग को लाने के लिए, होना तो चाहिए, सही ना, क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्योरिटी है। और वो जो आलम मलकूत आला अलीयीन है, वहां पे कैपेसिटी भी है उस इंटेंसिटी को देने की। ये जो दुनिया है इसके अंदर उस इंटेंसिटी को देने की ताकत नहीं है, जिस तरह से इसके अंदर ताकत नहीं है अजाब को देने की, और इसके अंदर ताकत नहीं है जजा को देने की, सही ना। आप बंदे को मारेंगे, कितनी दफा मारेंगे? एक ही दफा मारेंगे ना। उसने 1 मिलियन को मारा, उसने अब ये जो अरोन का जो भी बुच्चर जो था, ये जो मरा, ये कितने दफा मरेगा? एक ही दफा मरा ना, ठीक है, कोमे में रहा, सारा कुछ था, ठीक ना, 8 साल जो भी मर गया ना। अब इसने जो hundreds and thousands of लोगों को मारा है, ये खुद तो एक ही दफा मरा। तो दुनिया के अंदर कैपेसिटी नहीं है उस चीज को देने की, नई अजाब को और नई जजा को। इस वजह से जो इंटेंसिटी होगी अजाब की भी किसी हद तक हो सकती है, राइट। मतलब 8 साल पड़ा रहा उसमें, अब कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह वैसे जानता है कि किस हालत में पड़ा रहा, तो कुछ किसी एक हद तक हो सकती है लेकिन दुनिया में नहीं। तो इसी तरह से जो लिकाउल्लाह है अगर दुनिया में हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वर्सेस वो इंटेंसिटी जो रोज माशर में या जन्नत में होगी, उसमें फर्क है, सही। इस बिना पे इन सारे दर्जात से जब इंसान गुजरता है तो लिका होती है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो उसी लेवल के मुताबिक साथ है। अब ये जो ये कर लें तीनों को डिस्कस करना है। हमने देर से शुरू किया था, बस 10 मिनट हो, ठीक, फिर 10 मिनट के बाद ये मेरे लिए भी फायदेमंद है। तो अच्छा, ये जो असफल साफिलीन में आके जो ये कि आयत है कि कहती है कि उसका मफहूम ये बनता है कि हमने आपको माओ के बतन से निकाला जबकि आप कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हमने आपको आंखें दी, हमने आपको सुनने की ताकत, हमने आपको दिल दिया, आप क्यों नहीं शुक्र अदा करते। उसने इस तरह से एक मफहूम है। ये जो आंखें हैं, दिल है, ये सुनने की ताकत, हवा से खमसा है, हमारे ख्याल है, वहम है, अकल नजरी और अमलियो, जो भी ये सारी की सारी चीज़ें खुदा ने टूल्स हमें दिए हैं, अगर इनका पर्पस देखा जाए क्यों दिए हैं तो क्या है, इल्म हासिल करना, ठीक है ना। आंखों का पर्पस क्या है, इल्म हासिल करना, कानों का क्या है, हवा से खमसा का इल्म हासिल करना, ख्याल का क्या है, इल्म हासिल करना है, अकल का क्या है, इल्म हासिल करना। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, इस सब के सब टूल्स अल्लाह ने हमें क्यों दिए, क्या इंसान जो है वो इल्म को हासिल करे, सही। अब वो इल्म आप बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, सारे इल्म है, IT का है, अपना इंजीनियरिंग है, सारा। लेकिन इन टूल से जो इल्म खुदा ने, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर मुस्लिम औरत और मर्द पे वाजिब है कि वो इल्म को हासिल करें, या इल्म को हासिल करो अगर आपको चीन भी जाना पड़े, ये सारी आपने सुनी। ये इल्म जो है ये वो इल्म नहीं है जिसको हम इल्म बना के जस्टिफाई करके स्कूलों में कह देते हैं कि भाई अगर मुझे बायोलॉजी सीखनी है तो मुझे चाइना भी जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़े, तो मुझे चाइना जाना चाहिए, वाजिब है मेरे। नहीं, यहाँ पे जो जिस इल्म की बात हो रही है वो है खुदा का इल्म इलाही, ये वाजिब है, ठीक है। जो रसूल ने कहा है ना वजूब इल्म की, वो इस हवाले से है, इल्म इलाही वाजिब है। अब अगर इल्म इलाही आपको बायोलॉजी पढ़ के आप खुदा की कुदरत को दर्क कर पा रहे हैं तो ठीक है, फिर बायोलॉजी वाजिब है।
اگر فزکس ہے تو پھر فزکس واجب ہے, اگر کیمسٹری ہے تو پھر کیمسٹری واجب ہے, اگر آئی ٹی ہے تو پھر آئی ٹی, انجینئرنگ تو انجینئرنگ. لیکن اگر اس علم سے آپ کو علم الہی نہیں مل رہا تو اسلام کے اندر وہ علم واجب نہیں ہے حاصل کرنا. صحیح. تو انسان کو جو خدا نے یہ ٹولز دیے ہیں, ان ٹولز سے جس علم کو حاصل کرنا ہے, اور علم جو کہ واجب ہے حاصل کرنا, وہ علم الہی ہے. اس علم کے لیے آپ کے پاس پوری کی پوری کائنات ہے. آپ خدا کے قوانین کو فزکس میں ڈھونڈیں, کیمسٹری میں ڈھونڈیں, حوضہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے تفکر کو دیکھیں کہ بھئی وہ ماؤنٹنز ہیں تو وہ خدا کتنا اسٹرانگ ہوگا. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں, آپ اوشن کے اندر دیکھیں کیا ہے. اپنی طرف دیکھیں کہ اگر ایگزامپل میں معاف کر سکتا ہوں تو خدا ظاہر ہے اس نے مجھے بنایا تو خدا بھی معاف کرے گا. میں مخلوق ہوں, وہ خالق ہے, صحیح نا. اب میں اگر خوش ہوتا ہوں خدا بھی خوش ہوتا ہے, اگر میں ناراض ہوتا ہوں تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے. لیکن میرا ناراض ہونا اور خدا کا ناراض ہونا, ہاں اس میں فرق ہے, لیکن خدا ناراض ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن میں فرق ہے, لیکن خدا ناراض ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے. تو یعنی یہ کہ آپ جو آپ کے گھر میں بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے تو پھر دوسری ویسی ہوگی. انسان پہلے اس سٹیج پہ آ کے نا اس نالج کو جو ہے وہ حاصل کرے. جیسے جیسے اس نالج کو حاصل کرتا جائے گا وہ پھر درک کے درجات پہ پہنچتا رہے گا. کیونکہ کیا ہو رہا ہے, مثلا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, خدا کی مخلوق بیٹھی, ٹھیک, کھانا کھایا ان کو خدا نے کھانا دیا. بچوں کی طرف گیا, خدا کی مخلوق مانتے ہیں. گاڑی خدا کا شکر, گاڑی اس نے دی, ادھر سے ادھر جانا. ہر وقت میں کیا ہوں, میرے ذہن میں ہر چیز کو دیکھ کے کیا چل رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جیسے جیسے میں اس طرح سے زندگی کرتا رہوں گا تو آہستہ آہستہ مجھے خدا کے وجود کا درک ہوگا, احساس ہوگا, ٹھیک ہے نا. جب میں دیکھ رہا ہوں اس طرح سے خدا بھی دیکھ رہا ہے. اب یہ جو خدا دیکھ رہا ہے اس کا مجھے ابھی درک نہیں ہو رہا, لیکن مجھے اتنا تو درک ہے, اتنا تو ہے شعور کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو کم سے کم جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو کیا خدا بھی دیکھ رہا ہے, اور جس چیز کو میں سن رہا ہوں کم سے کم اس چیز کو خدا بھی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے جب انسان ان ٹولز کو, آنکھوں کو, کانوں کو, حواس خمسہ کو, خیال کو, عقل کو استعمال کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ درک کے منازل کو طے کرے گا. پھر درک کے منازل کے بعد وہ شہود کی منزل آئے گی جہاں میں خدا کو دیکھے گا اور سنے گا. ساتھ ہے. لیکن اس اسفل السافلین سے سفر شروع کرنا یہاں سے, اس کے بغیر ہم ایسے نہیں کر سکتے کبھی ایک دم سے میں جاگوں اور کہوں جی میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, شہود ہو رہا ہے, سن رہا ہوں. یہ نہیں ہے پاسبل. آپ کے مائنڈ کو, آپ کو خدا نے ایسے ہی بنایا کہ جو شخص جس انداز میں اپنے ذہن کو, اپنے ٹولز کو استعمال کرے گا وہی شخص اسی چیز کو درک کرے گا, اسی سے اس کی ہمیشہ کی ملاقات ہوگی. اگر ڈیٹ انسان کے دماغ میں سوچ ہے تو ڈیٹ سے ملاقات. اگر دنیا کی کوئی چیز ہے جو اس نے گول ہے, اس نے چیز لینی ہے, تو اسی سے ملاقات. جس میں آپ کی صبح شام گزر رہی ہے اسی سے آپ ملاقات کریں, اسی کو آپ درک کر رہے ہیں. اب وہ اپنی اگر شہوات ہیں تو پھر وہی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنے ہوائے نفس کو خدا بنا لیتے قرآن کے مفت, تو یہی ہے ان کا, یہی خدا ہے, اسی سے ان کا درک ہے, اسی سے وہ سارے ٹولز اسی میں استعمال کریں نا, تو وہی اسی خدا کو وہ درک کر رہے ہیں, اسی کو وہ شہود کر رہے ہیں, اسی کو سارا کچھ. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا بھی تو ہے نا, اچھا میں نے سورج کو دیکھا یہ خدا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, مون کو دیکھا نہیں, یہ نہیں, ستاروں کو دیکھا یہ نہیں. ایک انہوں نے ہمیں دی نا ایک تفکر کر رہے ہیں, خدا کی آیات میں تفکر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. مردہ دیکھا وہ جانور کھا رہے ہیں, جانور کو ساحل پہ, تو اللہ سبحانہ سے سوال یہ کس طرح سے زندہ ہوگا, نہیں پتا آپ کو, نہیں یقین نہیں ہے, یقین ہے لیکن ذرا یقین میں اضافہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, پرندے لے آؤں.
تو یہ کام پاسبل ہے ہمارے لیے، کم سے کم اس درجے پہ تو ہے نا. اور جیسے جیسے ہم اس درجے کے اندر آگے بڑھتے جائیں گے، درک کے مناظر کو طے کریں گے، احساس بڑھتا جائے گا، پھر شہود کے مناظر آئیں گے، اور پھر تو جو ہمیں لکھا، اب یہاں پہ بھی ایک قسم کی لکھا ہے. آپ نے پینٹنگ کو دیکھا جس بندے نے بنائی، اس سے ایک قسم کی ملاقات ہے. آپ کے ساتھ میرا کیا ہے، غائبانہ تعارف، ایسے کہتے ہیں نا. مثلا آقا کا مثلا غائبانہ تعارف تھا مجھے، تعارف کی کچھ یعنی تعارف یعنی ملاقات، غائبانہ ملاقات ہماری. آپ نے بتایا نالج میرے پلین میں، ٹھیک ہے، باتیں ہوئی ہیں، وہ تو غائبانہ ملاقات. پھر کیا ہے کہ پھر فیس ٹو فیس ہوئی. تو یہ صرف علم کے لیول پہ بھی آپ اس کو چلیں یہی الفاظ استعمال کریں، غائبانہ ملاقات ہے، ایک درجہ ہے ملاقات. پھر جیسے درد کے لیول پہ پہنچے تو وہاں پہ پھر وہ اور کلیئر تھوڑا بنیادی سوال ہے. لقاء اللہ کے بارے میں تو قرآن میں بھی ہے کہ ہوگی ایونچولی سب کی. اس دنیا میں رہتے ہوئے اور وہاں جا کے کیا فرق ہے؟ مطلب اگر کوئی یہاں وہ حاصل کرے یا ایونچولی وہاں جا کے ملنا ہی ہے اس کو؟ وہاں پہ تو آگے جا کے تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں ایسے کہ بھی نہیں ملیں گے. لیکن اب پرابلم یہ کہ جب ملیں گے تو خدا کیا کہے گا؟ یعنی تو ادھر تو کافر بھی ملیں گے نا خدا سے. جب انسان مرتا ہے، خواہ کافر ہو مومن ہو، اس کے لیے ایک قسم کا درک کے یا شہود کے مناظر تو کھل جاتے نا، پتہ لگ جاتا ہے کہ حق کیا تھا کیا ہے. لیکن جب مومن امام علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور ایک کافر، کیونکہ امام کو تو ہم دیکھیں گے، حدیث میں ہے امام کو ہم دیکھیں گے، جیسے اس دروازے سے دوسرے دروازے میں گئے امام کو دیکھیں گے، امام سے ملاقات ہے. لیکن اب یہ جو ملاقات ہے کافر کی اور مومن کی فرق ہے نا. تو مومن جو ہے وہ ایک طرح سے یہی جو میں نے درجات بتائے، امام علی سے علم کی بنا پہ ملاقات اس کی تھی، غائبانہ تعارف تھا امام علی کے ساتھ. تو یہاں اس دنیا میں غائبانہ تعارف ہے. پھر اگر تھوڑا سا آگے چلے گئے اور درد کے، تو یہ کہ احساس ہے امام کے وجود کا. اس سے اگر آگے چلے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا لوگ ایسے ہوں جو شہود کی منزل پہ ہوں، تو امام علی علیہ السلام سے ان کی ملاقات. لیکن ظاہر ہے جیسے جو انٹینسٹی اس دنیا کے اندر ہے، وہ انٹینسٹی بہت یعنی فرق کرے گی جب انسان ملے گا. تو وہ فرق ہے، ڈیفینیٹ فرق ہے. لیکن ہمیں یہ ہے کہ ملاقات ہونی، لیکن اس ملاقات میں ہمارا کیا ہوگا؟ آیا وہ جن سے ملاقات ہے وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ٹھیک نا. تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کو یعنی آپ اگر 100% اگر آپ کریں 100% وہ ملاقات نہیں ہوتی دنیا میں. اور اس کے اندر ہے بھی حکمت بھی خدا کی، تھوڑا تھوڑا اپنا جو ہے نور اور خوبصورتی جو ہے وہ دکھاتا ہے، تھوڑا تھوڑا دکھاتا ہے تو بندہ اور کیوریس ہوتا ہے نا. اچھا، پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، پھر وہ اور تھوڑا سا دکھاتا ہے. سارے پردے نہیں ہیں. سارے پردے، تبھی تو وہ اضطراب رہتا ہے، تبھی تو وہ شوق رہتا ہے، تبھی تو انسان بڑھتا ہے. لیکن وہاں پہ پھر جا کے ظاہر وہاں پہ بھی مقامات ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو شہود ہوگا خدا کا کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حوریں آگے کمپلین کر رہی ہوں گی خدا کو کہ اللہ آپ نے ہمیں اس کے لیے بنایا، یہ ہمارے طرف نگاہ ہی نہیں کرتا، مثلا بیٹھا اپنی سوچوں میں آپ کی طرف، آپ کے نور کا بس مشاہدہ کری جا رہا ہے. یعنی ایک ایسی چیز جہاں پہ انسان جا کے
اگر دیکھا جائے خوبصورتی کے اعتبار سے تو حور العین واقع حقیقت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہاں پہ جائیں گے پتہ لگے گا، لیکن جو ہے وہ یہ کہ اس سے زیادہ آپ سٹننگ، ہم یہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا بیوٹی، سٹننگ بیوٹی، جو بندہ سٹن ہو جاتا ہے وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے نا. تو یہ عشق مجازی میں اس طرح کے شعر بھی لکھے جاتے ہیں اور وہ سب چیزیں آپ اگر ہاتھ کاٹ لیں گے حضرت یوسف. ہاں حضرت یوسف کی طرح. اب یہ دیکھیں نا کہ وہ اتنی پیاری چیزیں نہیں اور جن کے اللہ نے بنائی اور وہ جنت ہے، وہ جگہ نعمت کی ہے، اس میں کوئی شریعت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں. لیکن وہاں پہ جو شہود کی منزل ہے ان لوگوں کی خدا کے ساتھ، وہ اس طرح سے ان کی بہجت ہے کہ وہ گم ہو گئے ان کے ارد گرد کیا ہے انہیں نہیں پتا. جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کی وہ اس طرح سے شہود ہے ان کا خدا کی طرف کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیا ارد گرد کیا. سانپ آ رہا ہے، وہ شیطان شکل سانپ کی بنا کے جو ہے وہ لپٹ گیا، اپنا کاٹ بھی لیا، امام کو پتہ نہیں. امام کو کاٹ لیا جو شیطان کی شکل میں آ کے، تو جب کہ کہا گیا کہ انت زین آپ جو ہیں عباد کے درمیان میں جو حضرت امام علی علیہ السلام کی بھی ہے کہ غلط کیا نہیں مجھے تیر جو آ کے لگا ان کے، ہاں نہیں کہ وہ اس میں نکال لے، وہ تو سنا تھا. یہ امام کا بھی سنا جی انگوٹھے پہ کاٹ لیا. تو یہ جو وہ حالت پیدا کر لینا کہ انسان اس طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اس دنیا میں بھی آپ عام معصومین میں دیکھ پاتے ہیں. کیونکہ اصلی جانور تو نہیں کاٹ سکتا ہوں. نہیں وہ شکل شیطان اپنی شکل میں جانوروں کی کیا آرام ہے جو ہے، یہ تو انسان اور شیطان ہے جو ایموں کو جو ہے ٹھیک ہے کہنے کو انسان. کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا